شادی کا کھانا دینا یا مہمانوں کو دعوت کھلانا ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ دوسری طرف مرگ ہے جو کبھی بھی آ سکتی ہے۔ آنے والے مہمانوں کی تعداد بھی متعین نہیں ہوتی، دن بھی مخصوص نہیں ہوتے۔ بعض اوقات تو 40 دن تک سوگ چلتا ہے، اور کھانے میں ہم بکروں اور مرغوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم پیدا ہی کھانے کے لیے ہوئے ہیں؟ کیا ہم مرگ پر بھی کھانے کے لیے جاتے ہیں؟ اسے تو ایک طرف رکھیے، وہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ دکھ اپنا اگر ہم کو بتانا نہیں آتا، تم کو بھی تو اندازہ لگانا نہیں آتا۔ کچھ خواتین کسی فوتگی والے گھر بھی جائیں تو واپس آ کر اس طرح کا تبصرے کرتی ہیں کہ بیٹی نے تو نیا سوٹ پہنا ہوا تھا، اسے تو کسی بات کا دکھ ہی نہیں تھا۔ بہو تو ایسے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی جیسے اس کی دیرینہ خواہش پوری ہو گئی ہو۔ کوئی زیادہ رو رہا ہو تو اعتراض، کوئی صبر کر کے بیٹھا ہو تو مسئلہ۔ گھر صاف ہو تب تبصرہ، صاف نہ ہو تب تنقید۔ ارے بھائی، تمہیں کس نے حق دیا ہے دوسروں کو جج کرنے کا؟ خود تو 4 پلیٹ بریانی تناول کر کے ڈکار بھی نہ ماریں اور دوسروں پر تابڑتوڑ حملے خدارا رحم کریں۔ کم از کم سوگ میں شامل نہیں ہو سکتی تو بلا وجہ ان کی عزت بھی نہ اچھالیں۔ یہ وقت سب پر آتا ہے اور ہر گھر میں آنا ہے اور آتا ہے، اور ہمارے مرد حضرات بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ 2 لفظ تعزیت کے تو ٹھیک سے بولنے نہیں آتے، اور سیاسی تھیٹر ایسے سجا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ فوتگی پر نہیں، جیسے الیکشن کمپین پر آئے ہوئے ہیں۔ جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا ہے، کوئی اس کی بھی تو دل جوئی کرے، اس کے غم کا مداوع بھی تو کوئی کرے۔ لیکن ہمیں کسی کے غم سے کیا، ہم تو رسمیں دکھاوا کے لیے گئے ہیں۔ ہماری بلا سے کوئی مرتا ہے تو مرے، ہم تو پوچھیں گے کہ بھائی کھانے کا انتظام ہو گیا نا؟ کتنی دیگیں بنوائی ہیں؟ 10 دیگیں تو کم ہیں، برادری بھی ہے، محلے داری بھی ہے۔ وہ بیچارہ باپ کے سوگ کو بھول کر اس پریشانی میں لگ جاتا ہے کہ کہاں سے قرض پکڑوں، کہاں سے کھانا بناؤں، کیونکہ کھانا صحیح نہ بنایا تو باتیں ہوں گی ساری زندگی باپ کا کھایا، مرنے پر روٹی بھی صحیح سے نہ دی۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ کون لوگ ہیں ہم، مسلمان تو دور، کیا ہم انسان بھی ہیں؟ آخر اشرف المخلوقات کا تاج پہن کر حیوانیت کی ساری حدیں عبور کر جانا کہاں کی انسانیت ہے؟ میں نے میت کے گھر میں ایسی آوازیں بھی سنی ہیں جو دیگیں بانٹنے پر لگا ہوتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ ذرا پلیٹ میں 4 بوٹیاں زیادہ ڈال دینا، داماد بھی آیا ہوا ہے، اسے بھی کھانا دینا ہے۔ وہ بیٹی جو ماں یا باپ کی میت پر رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی، جیسے ہی جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ان کا سارا غم پسے پشت ڈال کر کھانا تقسیم کرنے میں لگ جاتی ہے کہ سسرال والے بھی آئے ہیں، انہیں کھانا نہ ملا تو ساری زندگی باتیں سننے کو ملیں گی کہ تیرے باپ کی میت پر تو کھانا بھی نہ پوچھا کسی نے۔ میں نے تو اس بات پر بھی تبصرے سنے ہیں کہ سالن میں تو تری ہی نہیں تھی، ہماری پلیٹ میں تو بس شوربہ ہی آیا۔ ہم بحیثیت معاشرہ ظالم بنتے جا رہے ہیں۔ خوشیاں تو کجا، اپنے مرگوں کو بھی اپنے شریکے پورے کرنے کے لیے ایونٹ بنا لیا ہے۔ اکبر اعلی آبادی کا ایک شعر ہے، جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، تو حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ کچھ سوال آپ کے ضمیر کے دروازے پر چھوڑ رہا ہوں۔ کیا ہم فوتیدگی کے کھانے کا بائیک آؤٹ نہیں کر سکتے؟ کیا ہم بھوک لگنے پر بازار سے کھانا نہیں کھا سکتے؟ یا اپنے گھر پر جا کر نہیں کھا سکتے؟ کیا ہم گھر میں ایسا اصول نہیں بنا سکتے کہ خاندان میں کوئی فوتیدگی پر نہیں کھائے گا؟ سوچئے گا ضرور۔ اب یہ بات آپ پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ اس بات کو پھیلاتے ہیں یا محض یہ ویڈیو دیکھ کر آگے چلے جاتے ہیں۔ بات مناسب لگے تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اصلاح کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔